السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو آیت الکرسی حفظ ہے۔ ہم سب آیت الکرسی پڑھتے تو ہیں مگر بغیر جانے سمجھے۔ زبان کہہ رہی ہے، دماغ دل غافل ہیں اس سے کہ کیا کہا جا رہا ہے، بس ثواب ہی اکٹھا کرتے ہیں مگر اس کی اصل سے محروم رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ایسے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، قرآن کے ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے، مگر یہ اجر اور بڑھ جائے گا جب ہم اس کو سمجھ کر تلاوت کریں گے۔ اگر ہم ترجمے سے واقف ہوں گے، پتہ ہوگا کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے حضور میں، تو اللہ کی عظمت دل میں اجاگر ہوگی، اس کے اصل اقتدار و اختیار کی سمجھ آئے گی، تبھی تو اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ اور ایک مرتبہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ نماز میں، قرآن کی تلاوت میں، اللہ سے باتیں کرنے میں خشوع پیدا نہ ہو، عبادت میں لطف نہ آئے، اللہ کی عظمت نہ ابھرے۔ دنیا میں اگر کوئی پریزیڈنٹ سے کوئی تعلق نسبت رکھتا ہو تو وہ کیسے بے خوف و خطر گھومتا ہے کہ کچھ ہو جائے، یہ پریزیڈنٹ کی وجہ سے میری بچت کی راہ نکل ہی آئے گی۔ تو جب ہمارا تعلق سب بادشاہوں کے بادشاہ سے محبت و دوستی کا ہو جائے گا، ہم اس کی وحدانیت کی گواہی دیں گے، تجدید ایمان کرتے رہیں گے، اپنا رنج و الم حال دل اس کے سامنے رکھیں گے، اس سے باتیں کریں گے، تو انشاءاللہ اس کی رحمت میں آ جائیں گے۔ پھر کوئی خوف نہ رہے گا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کے خوف کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت و محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے اللہ کا تعارف بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے آج ہم آیت الکرسی کا لفظی ترجمہ سیکھیں گے اور چند الفاظ کا جائزہ لیں گے۔ ان میں دیکھیے آپ ہو کی ضمیر، اس ہو کا مطلب جو ہے جہاں جہاں پر آیا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو، اس کا، ہو ہے اور ہی ہے، اس کا، اس کو، اس کی۔ اور دوسرا امیج دیکھیے واو زبر وا، جہاں جہاں پر وا آیا ہے اس کا مطلب ہے اور۔ آتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف۔ اللہ اللہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے مگر، الا کے دو ہی مطلب ہے، سوائے یا مگر، جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ یاد کر لیجئے۔ ہوا اس کے، الحی ہمیشہ زندہ ہے، القیوم سب کو سنبھالنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ اب آتے ہیں الفاظ کے جائزے کی طرف۔ اللہ، اللہ یہ وہ نام ہے جو رب العالمین نے اپنے لیے خود پسند فرمایا اور اپنا تعارف اسی نام سے کروایا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ اکبر، نماز کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اپنے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اور آیت الکرسی بھی اللہ کے نام سے شروع ہو رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفاتی نام بیان ہوئے ہیں، عظیم، رحیم، رحمان، کریم اور بھی بے شمار، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذاتی نام اللہ بہت بار بیان ہوا ہے۔ اللہ نام کا مطلب کیا ہے؟ کچھ اسکالرز نے اس کا مطلب کیا ہے the one who is worthy of worship، عبادت کے لائق۔ اچھا، اب دنیا میں جتنی زبان کے الفاظ ہیں نا، ان میں حرف کی کمی کر دی جائے تو مطلب بدل جاتا ہے، کوئی اور لفظ بن جاتا ہے کہ حرف کی کمی سے پہلے والے لفظ سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اردو کے لفظ کی مثال ہم لے لیتے ہیں، دنیا، چلیں دنیا لفظ لیتے ہیں، دال نکالا تو بن گیا نیا، نون نکالا تو بن گیا دیا، دال اور نون دونوں نکال دیے تو بن گیا یا، یعنی پھر جو نیا ورڈ بنا اس کا پہلے لفظ کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہا۔ دوسرا لفظ لیتے ہیں کمال، کاف نکالا تو پیچھے بن گیا مال، میم نکالا تو بن گیا کال، کاف میم دونوں نکال دیا تو بن گیا ال، اصل سے کوئی تعلق نہیں رہا اس کا۔ مگر اللہ نام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سے حرف نکالیں تو مطلب نہیں بدلے گا، اس لفظ کا اصل نام سے ہی تعلق رہے گا، وہ اظہار اسی لفظ کا کرے گا۔ دیکھیں کیسے، اللہ کا الف نکالیں تو بن جائے گا للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر الف رہنے دیں، اگلا لام ہٹا دیں تو اللہ نام ہی باقی رہے گا۔ اگر دو لام نکال دیے جائیں تو بن جائے گا الہ، مطلب ہے معبود۔ اگر
الف نکال دیا جائے تو بچتا ہے لہو، یعنی اسی کے لیے ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اسی کے لیے ہے. تو کیا ہے؟ اللہ ہی کی طرف اشارہ ہے. اگر یہ لام بھی نکال دیا جائے تو پیچھے ہو کی ضمیر بچتی ہے، مطلب وہ اللہ ہی کے لیے اس ہو کی ضمیر ہے. اللہ کے لیے ہم پروردگار، الہی، خدا، مولا کا نام یوز کرتے ہیں دعاؤں میں اکثر. تو اللہ کو آپ دل سے کسی بھی نام سے پکاریں گے تو پائیں گے، مگر بہترین یہ ہے کہ اللہ کو اس کے صفاتی ناموں سے پکاریں اور اس کے ذاتی نام سے، جو اس ذات پاک نے خود قرآن میں بیان فرمایا ہے. اگر رزق کی طلب ہے آپ کو تو رازق ہے اللہ کا نام، تو یا اللہ یا رازق مجھے رزق عطا کر، یا اللہ یا غفور میرے گناہوں کو بخش دے. اب اگلے ورڈز ہیں الحی القیوم. الحی اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، جس کو موت نہیں آ سکتی. سورہ رحمان کی آیات ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی جو کچھ زمین میں ہے فنا ہو جانے والا ہے، باقی رہنے والی ذات تو تیرے رب ذو الجلال والاکرام کی ہے. تو یہ آیات الحی کی صفت کو واضح کر رہی ہیں. القیوم، قیوم کا مطلب ہے قائم، جو خود سے قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے، تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، سنبھالنے والا ہے، ہمیشہ سے قائم ہے. قیوم قیام سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کھڑا ہونا. قائم کھڑا ہونے والے کو کہتے ہیں. قیوم اور قیام مبالغے کے صیغے کہلاتے ہیں. ان کے معنی ہیں وہ جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا ہے، سنبھالتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے حی قیوم کا مجموعہ جو ہے بہت سارے حضرات کے نزدیک اسم اعظم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر میں میں نے ایک وقت میں چاہا کہ جا کر دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے ہیں، اور جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں پڑے ہیں اور بار بار یا حیو یا قیومو یا حیو یا قیامو کہہ رہے ہیں. امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تو آیت الکرسی ہی اسم اعظم ہے. لا نہیں، تاخذہ سپلٹ کریں گے دو حصوں میں، ہو کی ضمیر کو علیحدہ کریں گے. ہو کا مطلب ہے اس کو، تاخذو پکڑتی یا آتی، ہو اس کو. سیناتن اونگ، وا اور لا نہیں، نوم نیند. با محاورہ ترجمہ، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند. اونگ اسے کہتے ہیں جو نیند کے ابتدائی آثار ہوتے ہیں، جس میں انسان آہستہ آہستہ غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور نوم مکمل نیند کو کہتے ہیں جس میں انسان بے خبر غافل ہو جاتا ہے، یعنی بے خبری غفلت کی حالت. انسان 12 گھنٹے جاگتا ہے، 12 گھنٹے سوتا ہے. اب ہر ایک کے ٹائمنگ سونے جاگنے کے اس کے کام کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے، مگر سوتا ہر کوئی ہے، یہ بات تو ڈن ہے. اگر انسان سوئے نہیں تو وہ اگلے دن صحیح طور پر اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے سکتا. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک اتنی کامل ہے کہ نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، وہ اس سے بری و بالا پاک ہے. لہو، لا واسطے، ہو اسی کے ہے، لہو اسی کا ہے، ما جو کچھ، فی میں، فی کا مطلب ہے میں، السماواتی آسمانوں میں، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وا اور ما جو کچھ فی میں ہے، الارض زمین میں. با محاورہ ترجمہ، جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے اسی کا ہے. کیسی ہے بادشاہی اس کی کہ وہ اکیلا ہی مالک ہے. زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے اندر ہے، کیا ہے ان کے اندر؟ آسمانوں پر فرشتے ہیں، زمین پر ہر طرح کی مخلوقات، جاندار، ہر بے جان چیز، خزانے، جائیدادیں، زمینیں، حکومتیں، بادشاہت، سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے. وہ مختار ہے، جس طرح چاہے ان میں تصرف فرمائے، جس طرح چاہے استعمال کرے، ان کو حکم دے، ان سے کام لے. اور یہ سب جانتے ہوئے انسان کا کیا حال ہے؟ میرا مال، میری کرسی، میری جائیداد، میں وارث، میری زمین، اور ساری زندگی اسی پر جھگڑے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ساتھ کچھ نہیں لاتا، جب مر جاتا ہے تو ساتھ کچھ نہیں لے کر جاتا. افسوس جو نہ لے کر آتا ہے اور نہ ہی ساتھ لے کر جاتا ہے، مگر ساری زندگی اسی کے جھگڑے میں گزار دیتا ہے. تو ہر ایک چیز کا وارث اور اصل مالک اللہ تھا اور اللہ ہی ہے. یہ سب تو امانتاً انسان کو ملتا ہے آزمائش کے طور پر، کہ وہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے. دیکھا جائے آخر کرتا کیا ہے. من کون ہے، ذا وہ، الذی جو، یشفع شفاعت کرے، سفارش کرے،
اندہو سپلٹ کریں گے دو حصوں میں، اندہ پاس، ہو اس کے، الا سوائے، بِإِذْنِهِ تین حصوں میں سپلٹ کریں گے، بی کا مطلب ساتھ، اذنی اذن اجازت، ہی اس کی، بِإِذْنِهِ اس کی اجازت کے۔ بامحاورہ ترجمہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے، اس کے حضور یا اس کی جناب میں سفارش کر سکے؟ کسی کی اتنی جرت ہے، مجال ہے کہ وہ اللہ سے اجازت لیے بغیر خود اٹھ کر اللہ سے کسی کی سفارش کرنے ٹھہر جائے؟ یہ دم خم کسی میں نہ ہوگا۔ دنیا میں ایک رینک ہے آپ کے پاس، تو آپ بڑے آرام سے اس رینک کا استعمال کرتے ہوئے دوسرے کو کہتے ہیں جی یہ میرے چچا ماموں کا لڑکا ہے، جاب پہ رکھ لیں اس کو، یا اس سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دیں، اس کی میں گارنٹی لیتا ہوں آئندہ نہیں کرے گا۔ یا پولیس محلے میں سے کسی کو پکڑ کر لے گئی ہے، آپ پہنچ گئے سفارش کرنے وہاں کہ یہ تو بڑا شریف النفس شخص ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، یہ کام اس نے نہیں کیا، اس کا کردار تو بڑا بے داغ ہے، اس کی گارنٹی ہم لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، سفارش نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کو تو سب کے اعمال کی خبر ہے۔ بس جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے گا اور جس کے لیے چاہے گا اجازت دے گا۔ اب کن لوگوں کے لیے اجازت ہوگی شفاعت کی؟ ایمان والوں کے لیے۔ اور کس کو شفاعت کی اجازت ملے گی؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محشر میں سب سے پہلے میں ساری امتوں کی شفاعت کروں گا۔ اسی کا نام مقام محمود ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ یعلمو وہ جانتا ہے، عین لام میم روٹ لیٹرز ہیں، یعلمو وہ جانتا ہے، ما جو کچھ، بینا درمیان ہے، ایدیہم سپلٹ کریں گے دو حصوں میں، ایدی کہتے ہیں ہاتھوں کو، ہم کا مطلب ہے ہم ہو یا ہم ہو، اس کا مطلب ہے ان کے، ما جو کچھ بینا درمیان ہے، ایدی ہاتھوں کے، ہم ان کے، یعنی جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے۔ لفظی ترجمے میں تو اس کا مطلب یہ ہے، لیکن یہ ایک فریز ہے، ما بین ایدیہم، جب یہ اکٹھے آتے ہیں یہ تین الفاظ اکٹھے تو ان کا مطلب ہوتا ہے جو ان کے سامنے ہے۔ یہ لفظی ترجمہ اور محاورتاً یہ بات جو یہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے اس چیز کو آیت الکرسی میں ہی، تو یاد رکھیے گا لفظی ترجمہ یہی ہوگا جو الفاظ کا مطلب ہے، محاورتاً کیا ہے اس کا ترجمہ؟ جو کچھ ان لوگوں کے سامنے ہے۔ وا اور ما جو کچھ، خلفہم سپلٹ کریں گے دو حصوں میں، خلف کہتے ہیں پیچھے کو اور ہم ان کے، وما اور جو کچھ، خلفہم ان کے پیچھے ہے۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے ہر عمل سے باخبر ہے، خواہ انسان چھپ کر گناہ کرے۔ دنیا میں انسانوں نے اپنی پچھلی زندگی، ماضی میں کیا کیا، حال میں کیا کر رہے ہیں، اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہر وقت ہر پل کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، یہ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی چیز سے بھی لمحہ بھر غافل نہیں ہے۔ ولا و اور لا نہیں، یحیطونا وہ احاطہ کر سکتے، بی ساتھ، شیئن کسی چیز کا، من سے، علمی ہی دو حصوں میں سپلٹ کریں گے، علمی علم، ہی اس کے، من علمی ہی اس کے علم میں سے، الا مگر یا سوائے، بی ساتھ، ما جو، شاء وہ چاہے۔ تو بامحاورہ ترجمہ اس کا، وہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ یا ادراک نہیں کر سکتے مگر اتنا جتنا وہ چاہے۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علم میں سے انسان صرف کسی چیز کا اتنا ہی علم حاصل کر سکتا ہے جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ جتنی توفیق اللہ انسان کو دے وہ اتنا ہی جان سکتا ہے۔ انسان کے پاس بہت تھوڑا علم ہے۔ اب دوسری طرف سے اس کا مطلب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب عالموں سے بڑا عالم ہے، سب علم اس کے پاس ہے، اور علم دینے والا بھی وہ ہے۔ تو اللہ کے بندو، مانگو نا اللہ سے کہ یا اللہ مجھے علم عطا فرما، مجھے حکمت دے، مجھے نفع بخش علم عطا کر، دنیا کا بھی علم عطا فرما، دین کا علم بھی عطا فرما۔ دعا تو کریں، قرآن پاک میں دعا سکھلائی نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ربی زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہاں تو علم کی دعا نہیں کرتے ہم،
تو کیا دعائیں کر رہے ہوتے ہیں؟ یا اللہ ڈاکٹر بنا دے، فرسٹ پوزیشن آ جائے، ٹاپ کر جاؤں، پی ایچ ڈی ہو جائے، کروڑ پتی بنا دے، کامیاب بزنس مین بنا دے۔ علم کی دعا نہیں کرتے الا ماشاء اللہ جو واقعی طلب رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اپنے سوال اللہ کے حضور رکھتے ہیں، تو وہی پھر ان کے سوالوں کا جواب بھی عطا کرتا ہے اور ان کی مراد بھی پوری کرتا ہے۔ تو قرآن کے علم کے لیے، فہم کے لیے دعا کیا کریں۔ اگر اس کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا نا آپ نے، تو زندگی بدل کر رہ جائے گی آپ کی۔ وسع چھائی ہوئی ہے، یہ گھیر لیا ہے، کرسی یو ہو سپلٹ کریں گے دو حصوں میں، کرسی یو کرسی نے، ہو اس کی، کرسی یو ہو اس کی کرسی نے، السماواتی آسمانوں کو، اور الارض زمین کو۔ بامحاورہ ترجمہ، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، یا اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ ورڈ دیکھیے کرسی، یہ اس کے روٹ لیٹرز بھی کاف را سین ہیں، عربی کا لفظ ہے یہ، اور اس کا معنی ہے اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ۔ اردو ہندی میں لفظ کرسی سے ہمارے ذہن میں چیئر آتی ہے، یعنی بیٹھنے کی جگہ، تو یہ اس کرسی کی بات نہیں ہو رہی۔ بعض نے کہا ہے کرسی سے مراد جو ہے وہ عرش ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عرش اور کرسی دونوں کا نام لیا ہے۔ عرش کا تذکرہ 11 آیات میں کیا گیا ہے، جبکہ کرسی کا ایک ہی آیت یعنی آیت الکرسی میں تذکرہ ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا ہے اور کیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک بڑے میدان میں انگشتری کا حلقہ۔ اب حلقہ بھی عربی کا لفظ ہے اور انگشتری بھی عربی کا لفظ ہے۔ حلقہ کا مطلب ہے دائرہ، رنگ، سرکل، اور انگشتری انگوٹھی مندری کو کہتے ہیں، سونے چاندی کا حلقہ جو بطور زیور انگلی میں پہنتے ہیں۔ سوچیں اگر آپ اپنی انگوٹھی اتار کر صحرا میں پھینک دیں تو اس انگوٹھی کی صحرا میں کیا حیثیت ہوگی؟ تو دنیا کے 7 آسمان زمین اس کرسی کے سامنے ایک رنگ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پھر کرسی عرش کے سامنے بالکل یہی حیثیت رکھتی ہے۔ اب امیجن کریں کہ عرش کتنا بڑا ہوگا۔ قرآن پاک میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اللہ کا چہرہ، ہاتھ، پنڈلی، اللہ کا ہنسنا۔ اب اللہ کا ہاتھ کیا ہے، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، ہنسنا کیا ہے، اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ کی کیفیت کیسی ہے، ان کیفیات کا انسان ادراک نہیں کر سکتا، یہ انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نشست و برخاست، مکان، اعزاز سے بالا تر ہے، ان کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا درست نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ غیب کی باتیں ہیں، ان پر ایمان لانا واجب ہے، مگر اس کے پیچھے پڑ جانا، اس میں تعویل سے کام لینا گمراہی کا رستہ کھول دے گا، اور ویسے بھی فانی فریم سے ہم باقی رہنے والی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی ذہن میں ان کی ویسی شکل بنا سکتے ہیں۔ تو کرسی سے مراد ہے قدم رکھنے کی جگہ، اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ۔ بعض نے اس سے مراد بادشاہت، اقتدار بھی لیا ہے، تو لفظی ترجمہ تو یہی ہے قدم رکھنے کی جگہ، کیونکہ یہ عربی کا ورڈ ہے اور اس کا ترجمہ لفظی یہی ہوتا ہے قدم رکھنے کی جگہ، مگر عین ممکن ہے کہ بات محاورتاً ہو رہی ہو، یعنی اللہ کی بادشاہت۔ اب جیسے قرآن پاک میں سورہ رحمان میں آیت ہے نا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب ذوالجلال والاکرام کا چہرہ باقی رہے گا۔ اب وجہ کا لفظی ترجمہ چہرہ ہی آئے گا، جبکہ مراد اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، تو محاورتاً بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی ہو رہی ہے۔ تو قدم رکھنے کی جگہ، یا ہو سکتا ہے کہ بادشاہت اور اقتدار بھی سے مراد ہو، واللہ عالم۔ اور لا نہیں، یعودہ 2 حصوں میں تقسیم کریں گے اس کو اور پھر ترجمہ کریں گے۔ یعود تھکاتی ہو اس کو، ولا اور نہیں، یعودہ تھکاتی اس کو، حفظہما حفظ و حفاظت، ہما کا مطلب ہے ان دونوں کی، ہما ان دونوں کی، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، بامحاورہ ترجمہ، اور ان دونوں کی حفاظت اس سے تھکاتی نہیں۔ کن دونوں کی حفاظت؟ یعنی آسمانوں اور زمین کی۔ تو آسمانوں اور زمین کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی،
تھکا نہیں سکتی. یہ حفاظت اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ مسلسل حفاظت فرما رہا ہے مگر تھکن کا شائبہ تک نہیں ہے. اس آیت سے یہودیوں کی اس بات کی تردید ہو گئی جو وہ کہتے ہیں کہ 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا. سورہ قاف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا، مفہوم ہے اس کا، اور البتہ تحقیق ہم نے آسمانوں، زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں ان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں تھکن نے چھوا تک نہیں. یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 38 ہے. اور ہوا کا مطلب ہے وہ، العلیو بلند و برتر، العظیم عظمت والا ہے، اور وہ بلند و برتر عظمت والا ہے. یہ ہے 10ویں صفت اللہ کے تعارف کی کہ وہ بہت بلند شان والا ہے. ایک کن فرماتا ہے فیکون اور وہ کام ہو جاتا ہے. آیت الکرسی میں 10 باتیں کہی گئی ہیں. ان 10 جملوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا بیان اور توحید کا مضمون تفصیل کے ساتھ آ گیا ہے. اب جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، یہودی، عیسائی، آتش پرست، صابی، مجوسی، پارسی، جتنے بھی ہیں، جتنوں نے خدا بنا رکھے ہیں، تو یہ آیت جو ہے نا، یہ ان سب خداؤں کی تردید کر دیتی ہے. سوچ کے دیکھیں، کیا کوئی رب ایسا ہے جو خود سے قائم ہو اور باقیوں کو بھی قائم رکھے، جسے نہ اونگ آتی ہو نہ نیند آتی ہو؟ کیا ایسا کوئی رب ہے جو آسمانوں اور زمین کو حکم دے اور ان سے کام لے؟ کیا کوئی ایسا رب ہے اللہ کے علاوہ جو ماضی و مستقبل سے واقف ہو اور بتا سکے؟ کوئی رب ایسا ہے جس کا علم کامل ہو؟ کوئی رب ایسا ہے جس کی بادشاہت تمام جہانوں پر چھائی ہو؟ کوئی ہے ایسی شان والا عظیم و بلند و برتر؟ تو کون ہو سکتا ہے وہ؟ صرف اللہ رب العالمین. اللہ اکبر. بے شک میں گواہی دیتی ہوں کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک ہی کو لائق ہے کہ اس کے آگے سجدہ ریز ہوا جائے، سر مسجود ہوا جائے، اس کے آگے سجدے کیے جائیں، صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلمے کو ہمارا آخری کلمہ بنائے اور اس پر استقامت ثابت قدمی دے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیراً کثیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.